اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بڑھیا بڑے پیار سے اس کو جگا رہی تھی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ وہ بولی میں اس حویلی کے چوکی دار کی بیوی ہوں، ضعیف اور بوڑھی ہوں۔ اس حویلی کے ایک کمرے میں قیمتی چیزیں ہیں، تم اگر وہ لا دو تو تمہیں آدھا حصہ دوں گی اور تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ درویش لالا نے کہا پہلے مجھے وضو کر لینے دو، پھر میں کچھ بات کروں گا۔ پھر اس نے وضو کیا۔ وہ بڑھیا اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی کہ درویش لالا کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ملنے والی غریب اپاہج عورت اور حویلی کے راستے والا غریب شخص حویلی کے دروازے کے باہر اس کو بلا رہے تھے۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا تو انہوں نے سرگوشی میں کہا، تم نیک دل انسان ہو، بڑھیا تمہیں جو بھی لالچ دے، تم نے صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا ہے، تمہارے دوست خطرے میں ہیں۔ حویلی کا جن ذیجام بہت طاقتور ہے لیکن مسلمان اور بااصول ہے۔ تم نے دیانتداری دکھائی اور اس کو متاثر کر دیا تو وہ تم چاروں کو معاف کر دے گا۔ درویش لالا جلدی سے کمرے میں واپس آ گیا اور تہجد کے نوافل ادا کیے۔ پھر بڑھیا سے بولا، اماں جی آپ کو دیکھ کر مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہیں، وہ بھی وفات سے پہلے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہ سن کر بڑھیا کا چہرہ خوشی سے لبریز ہو گیا۔ حویلی میں دودھیا روشنی موجود تھی۔ بڑھیا نے درویش لالا سے کہا، وہ کمرے میں جا کر نواد رات اٹھا لائے۔ تو درویش لالا اندر گیا اور کلام الہی کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ہر طرف سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ڈھیر موجود تھے، لیکن درویش لالا حالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ بڑھیا کے اصرار پر بتایا، اماں جی میں کسی کا مال چوری تو نہیں کر سکتا، ہاں میری حلال کمائی کے جتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا اگر جنات سے پیار و محبت رکھنا ہو تو کون سی صورتیں تلاوت کرتے ہو؟ تو درویش لالا نے بتایا کہ سورہ جن اور سورہ مزمل پڑھنے سے معزز قبائل مسلمان جنات سے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ تو اچانک کمرے میں سفید روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں۔ بڑھیا کی جگہ انتہائی خوبصورت قوی ہیکل جن ذیجام کھڑا تھا۔ اس نے درویش لالا کو کمرے میں آنے کو کہا، جہاں درویش لالا کے تینوں دوست زنجیروں میں جگڑے پڑے تھے۔ ذیجام نے درویش لالا کو بتایا کہ تمہاری دیانتداری اور حسن سلوک کی وجہ سے ان تینوں کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ تم نے راستے میں میرے قبیلے کے لوگوں کی مدد نہ کی ہوتی تو آج شاید تمہارا انجام بھی ان دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی تینوں دوست آزاد ہو چکے تھے۔ ذیجام نے بتایا کہ میرا دعائیہ انداز ہر حالات میں کارآمد ہے۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ جو انسان ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کا دم بھرتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ ذیجام نے چاروں کو خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی۔ صبح کی نماز درویش لالا کی سربراہی میں ادا کی گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چاروں دوستوں نے سامان اٹھایا، گاڑی سٹارٹ کی تو پہلی کوشش میں ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب چاروں دوست مل کر غریبوں، لاچاروں، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ حویلی کے جن کو یاد کرتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ نگہبان۔